بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنظر انصاف اپنے ارد گرد کے معاشی، معاشرتی اور اخلاقی ماحول کا بنظر عمیق جائزہ لیا جائے تو ہر طرف نافرمانی، منمانی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، دھوکہ دہی، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، فراڈ، الزام تراشی، بد اخلاقی، بے دینی، نظریاتی اور عملی بہرہ روی، دوسروں کے حقوق پر سر عام ناجائز ڈاکے کے رواج عام ہو چکے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، مال و دولت، زر زن اور زمین کی اندھی محبت نے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا۔ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے، وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے۔ مرحوم علماء، صلحاء، اتقیاء، محدثین، مفسرین، حتیٰ کہ اصحاب و اہل بیت رسول جیسی مقدس اور محترم ترین ہستیوں پر بھی کیچڑ اچھالنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ تو آئیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کا غلام اور ماں کا نافرمان بن جائے، لوگ دوستوں کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرنے لگیں، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قیادت و سیادت کی باغ ڈور فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کے شر سے بچا جا سکے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ محترم سامعین کرام، جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف وبائی امراض کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں بھی معین و مددگار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ وبائی امراض کا بنیادی سبب انسان کی بدعمالیاں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ اور مأمورات پر عمل اور منہیات سے اجتناب اپنا شیوا بنا لو۔ اسلام نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب اور وبائی امراض ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ تم نے کتنی بھی ترقی کر لی، کیسی بھی مشین ایجاد کر لی، کتنی ہی مضبوط عمارتیں بنا ڈالی، اڑنے کے لیے سامان بنا لیے، کمپیوٹر ایجاد کر لیے، چاند پر کمندیں ڈال لی، مسافت سمیٹ کر دنیا کو ایک آنگن بنا دیا، سردی میں مصنوعی گرمی اور گرمی میں مصنوعی سردی کے اسباب مہیا کر لیے، ترقی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے، لیکن دنیا والو، تم اپنی اوقات یاد رکھو، اپنی تخلیق کا مقصد یاد رکھو، اپنے خالق و مالک سے لا تعلق مت ہو جاؤ، اس کی رضا اور ناراضگی کو پہچانو، دنیا و آخرت کا فرق سمجھو، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی ذات ہے جس کی قدرت و عظمت اور قہاریت و جباریت کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ محترم سامعین کرام، اس وقت انسانیت کی سسکیاں، آہیں، بھوک سے بلکتے بچے، ترستی نگاہوں سے کھلی فضا میں بے یار و مددگار مچل رہے ہیں۔ آئیے اس کڑے وقت میں ہم اللہ کی مخلوق اور وطن عزیز کے ماؤں بیٹیوں کا سہارا بننے کی کوشش کا عزم کرتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی ماہانہ آمدن میں سے 500، 1000 یا کم و بیش بقدر استطاعت خرچ کیجیے اور دکھی مخلوق کی پکار پہ لبیک کہیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔